अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दवा लेपिसेल्बस, जिसे सैलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी कहा जाता है, या कैल्केरिया सैलिकोफ्लोराइड, एक वाइट स्टोन है। मिनरल किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है। मियाज़मेटिक तौर पर साइकोटिक और कैंसरियाटिक मियाज़म से इस दवा का ताल्लुक़। डॉक्टर ग्रावोगोल ने इस दवा को दरियाफ्त किया। ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, हॉट थर्मल है। होम्योपैथिक में इस दवा को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे होम्योपैथ इस दवा की तरफ जाते ही नहीं। ये दवा तकरीबन हर किस्म के ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इस दवा से घीघिया, गॉइटर, छाती यानी कि पिस्तान की गिल्टियाँ, रहम की रसोलियाँ, फाइब्राइड्स दुरुस्त होते हैं। जब रहम में ट्यूमर हो या फाइब्राइड हो तो इसमें खून का जो इखराज होता है, जरियान खून होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। रहम और पिस्तान में, ब्रेस्ट में शदीद जलनदार गोली लगने के से दर्द होते हैं। ये इस दवा को यूट्रीन कैंसर की बेहतरीन अद्वियात में शुमार किया जाता है। सीवियर विजाइनल ईचिंग, जनाना आज़ाए तनासुल में शदीद किस्म की ख़ारिश, और ये ख़ारिश जो होती है, ये जो ईचिंग होती है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगहों पे पाई जाती है। शदीद पुरदर्द हैज़ डिस्मेनोरिया, इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ा दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। उसे दर्द जो होता है ना, हैज़ के दिनों में दर्द उसको बर्दाश्त ही नहीं होता। साथ में उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइपोमा, जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली चर्बी की गिल्टियाँ, जिसे हम लाइपोमा भी कहते हैं। गांठें सी बन जाती हैं अक्सर ख़वातीन में भी, मर्दों में भी। उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा इब्तदाई कैंसर की गिल्टियों के लिए शिफा समझी जाती है। वो ख़वातीन जिन्हें रहम की रसोलियाँ हों, यूट्रीन फाइब्राइड्स हों, और इंटरकोर्स के बाद उनको शदीद किस्म का दर्द होता हो, उनके लिए ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे अफराद जिन्हें बार बार कान में इन्फेक्शन होता हो, जिन्हें ओटाइटिस मीडिया हो, कान का जो ईयर कैनाल होता है और ईयर ड्रम होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो ये दवा उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये तकलीफ़ स्विमर्स को हो, तैराकों को हो, ओटाइटिस मीडिया, अगर कोई तैराक हो, तैराकी करने वाले जो बच्चे हैं, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम होती रहती है।
کیونکہ وہ ایک اسٹاپر آتا ہے کان میں لگانے کا، وہ لگاتے نہیں ہیں تو کان میں گندا پانی چلا جاتا ہے، انفیکٹڈ واٹر چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں اوٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے. یہاں ہم کالی میور کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بیلا ڈونا بھی اس کی دوا ہے، اور کالی آیوڈ بھی بہت اچھی کام کرتی ہے، میفائٹس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، انسولینم بھی بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں ٹائٹس میڈیا ہو. یہ دوا ہائیڈروجنائڈ کانسٹیٹیوشن رکھنے والی دوا ہے. یعنی ہائیڈروجنائڈ سے مراد وہ افراد یا وہ لوگ جو نمی سے ذکی الحس ہوں، جن کی تکالیف پانی سے، نمدار موسم سے بڑھ جاتی ہوں، اور اندرونی و بیرونی اعضاء میں گلٹیاں اور رسولیاں پائی جاتی ہوں، ان کے لیے یہ دوا بہت ہی لاجواب دوا ہے. ڈاکٹر گراوگول جو اس دوا کے ریسرچر ہیں، پروور ہیں، وہ اپنی کتاب دا ٹیکسٹ بک آف ہومیوپیتھک میں 3 قسم کی ہومیوپیتھک ادویات کو 3 قسم کی درجہ بندی دیتے ہیں. پہلا ہائیڈروجنائڈ کانسٹیٹیوشن، دوسرا آکسیجنائڈ کانسٹیٹیوشن، تیسرا کاربو نائٹروجنائڈ کانسٹیٹیوشن. ہائیڈروجنائڈ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ مزاج ہے کہ وہ لوگ جو نمی سے، بارش سے، سردی سے، پانی سے جلد متاثر ہو جاتے ہوں، ان کی علامات ان چیزوں سے بڑھ جاتی ہوں، جسم میں ان کے زیادہ پانی کا اجتماع ہو، جسم میں سوجن، بلغم وغیرہ کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہو، تو یہ دوا ایسے لوگوں کے لیے موزوں ہے. انہوں نے کچھ ادویات اس کے ساتھ رکھی ہیں. دوائیوں کی فہرست تو بہت ساری ہیں، بہت بڑی ہے، پر ان میں جو اہم ہائیڈروجنائڈ کانسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے لکھی ہیں، نیٹرم سلف ہے، تھوجا ہے، ڈلکا مارا ہے، لیپس ایلبس ہے. دوسرا آکسیجنائڈ کانسٹیٹیوشن ہے. ایسے افراد جو آکسیجن کے عمل آکسیڈیشن کی زیادتی کا شکار ہوں، یہ افراد مزاجاً بہت حساس ہوتے ہیں، فوراً رد عمل دکھانے والے ہوتے ہیں، ان میں خون کی زیادتی پائی جاتی ہے، سوزش، بخار جیسی علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں. ان کے لیے جو موضوع ادویات انہوں نے لکھی ہیں، ان میں جو اہم ادویات ہیں، ان میں ایکونائٹ ہے، بیلاڈونا ہے، فاسفورس ہے، ہپرسلف ہے، اور لیکسس ہے. تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے کاربو نائٹروجنائڈ کانسٹیٹیوشن. یہ وہ مزاج ہے کہ افراد ہوتے ہیں جن میں نظام ہضم، اعصابی نظام بہت زیادہ متاثر ہوا ہوتا ہے. یہ افراد اعصابی کمزوری، اعصابی تھکن، ذہنی سستی، اعصابی تناؤ، موٹاپا اور چربیلی یعنی کہ تھلتھلا ٹائپ کا موٹا جسم، بلکی ٹائپ کا جسم، موٹاپے کی طرف مائل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف یہ کاربو نائٹروجنائڈ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان طرف جاتا ہے. اچھا، ان افراد کے لیے جو انہوں نے اہم ادویات لکھی ہیں، ان میں سے چند دوائیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جیسے کلکیریا کارب ہے، لیکوپوڈیم ہے، برائٹا کارب ہے، سلیشیا ہے، اور خود لیپس ایلبس ہے. ڈاکٹر وون گراوگل جو ہیں اس درجہ بندی پر مریضوں
یعنی کہ ان تین مزاجوں کی درجہ بندی پر بیالوجیکل اور کیمیائی کانسٹیٹیوشن میں تقسیم کیا ہے، اور ان پر اب بھی بہت سارے ہومیوپیتھ عمل کرتے ہیں۔ اس دوا کی جو ذہنی علامات ہیں وہ مریض کے اندر جو پائی جاتی ہیں، وہ اس میں سب سے زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے، بہت گہری مایوسی پائی جاتی ہے، اپنی بیماری کو لے کے، اپنی تکلیف کو لے کے، اپنے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ اس کے اندر یہ جو ہے مایوسی پائی جاتی ہے، اور انہی وجوہات، انہی چیزوں کو لے کے وہ خوف زدہ بھی ہوتا ہے، موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر سرطان کا، کینسر ہونے کا بھی خوف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مرض لا علاج ہے، اور جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوا جسم میں ایب نارمل ٹیشو گروتھ جیسے کہ فائبرائڈ، گوائٹر، گلینڈولر سویلنگ، بینگننگ ٹیشو ٹیومرز، یعنی کہ ابتدائی ٹیومرز کے لیے بے حد مؤثر دوا سمجھی جاتی ہے۔ عمومی طور پر اس دوا کو 3x سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس دوا کی پوٹنسی کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس کی مددگار دوائیوں میں سب سے ٹاپ پر سلیشیا اور کلکیریا فلور ہیں، کیونکہ وہ اس کی بہت زیادہ معاون دوائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اسپونجیا، کالی آیوڈ، آرسینک آیوڈ، کلکیریا آیوڈ، کونیم، کارسینوسینم، تھوجا، یہ وہ ادویات ہیں جو اس کی بہت زیادہ مددگار دوائیں ہیں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 31 33 990۔